يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے جی۔ کل ہم نے اعوذ باللہ من الشیء تک پریکٹس کی تھی، اور اسی کے ساتھ ہم نے اللہ اکبر اذان کے حوالے سے سیکھا تھا، اور تیسری جو چیز ہم نے اذکار مسنونہ میں سے مسجد کے اندر داخل ہونے کی جو دعا تھی اس کو ہم نے ہاف ریپیٹ کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم جہاں تک پہنچے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک ہے تا اور ایک ہے تو۔ ان کے دونوں کے نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، جس کو بولتے ہیں مخرج۔ مخرج جہاں سے یعنی چیز نکلتی ہے، خارج ہونے کی جگہ۔ یہ دونوں ایک ہی مقام سے نکلتے ہیں، یعنی منہ کے اندر یہ زبان کی نوک اور اوپر والے دو دانت، اوپر والے دو دانتوں کو عربک کے اندر کہتے ہیں ثنایا علیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیا۔ اور نیچے والے دو دانت ثنایا سفلا۔ تا اور تو کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب زبان کی نوک ثنایا علیا اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو تا اور تو ادا ہوتے ہیں۔ اب دونوں کے نکلنے کی جگہ تو ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ یعنی دونوں ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہیں، تا میں کیا فرق ہے، تو میں کیا فرق ہے؟ ان میں صرف لٹل سا فرق ہے، سمپل سا فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ تا کو صرف ہم نے نرمی سے ادا کر دینا ہے، تا تا تا، اور جو تو ہے اس کو تھوڑا سا منہ گول کر کے موٹا کرنا ہے، تو تو تو۔ اپنے قاعدے کا اینڈ والا حصہ، اینڈ والا پیج نکالیے، تو دال تا۔ اس کا کیا لکھا ہوا اوپر؟ زبان کی نوک جب ثنایا علیا کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ سمجھ آگئی؟ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ اب مسٹیک کہاں ہوتی ہے ہماری کہ ہم اس تو کی جگہ من الشیطان تا کرتے ہیں نا، غلطی، اس کی وجہ سے میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور وہ غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس غلطی کو ہم نے سب سے زیادہ درست کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ سمجھ آگئی؟ آگے چلتے ہیں، نرجیم، نرجیم، نرجیم۔ جس را کے اوپر زبر آ جائے گی اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ موٹے کا کیا مطلب؟ نر رو۔ ہم کیا غلطی کرتے ہیں یہاں؟ نرجیم۔ سنا بھی ہوگا آپ نے، اور شاید آپ میں سے کوئی ساتھی پڑھتا بھی ہو۔ ہماری یہ مسٹیک ہوتی ہے۔ اب آ جائیں اس لاسٹ پیج پر، یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا یہ با۔ دونوں ہونٹوں کا تری والا حصہ جب ہم آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہو جائے گا۔ کیسے؟ با با۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ با با، الف الف، با با۔ یہ ہم نے اس لیے پڑھا چونکہ اب بسم اللہ شروع کرنی ہے، تو بسم اللہ کے شروع میں با ہے، اس لیے اس کو بسم اللہ نہیں کرنا، بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب مجھے بتلا سکتے ہیں ہم اس کو ملا کو باریک کیوں کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، کیونکہ اس سے قبل زیر آ گئی ہے، تو اس کو ہم نے بسم اللہ سنا ہوگا نا آپ نے، یہ غلط ہو جائے گا۔ آگے وہی پھر ہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا؟ پہلے پیج پر آ جائیں، دیکھیں اوپر، بسم اللہ۔ اچھا یہ اوپر اللہ کی شد کے اوپر کیا چیز ہے؟
کھڑی زبر. کھڑی زبر کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہ جو اندر سین آ رہی ہے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہے چلے, آگے جب ان کا مخرج آئے گا وہاں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہاں بسم اللہ کو سیٹ کرنے کے لیے سین کے اندر آپ کو سیٹی کی آواز آنی چاہیے. کس کی؟ کرتے ہیں نا ایسے, اسی طرح سین کو ادا کرنا ہے. ہر روح, ہر روح, ہر روح, ہر روح. جس کا ہا نہیں نا ادا رہا وہ تھوڑا سا ہا یہاں اپنے گلے پر انگوٹھے کو رکھے اور پریکٹس کرے. ہا 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 ہا. آگے مزید انشاءاللہ پڑھیں گے, صرف بسم اللہ کو سیٹ کرنے کے لیے. بسم اللہ, ہر روح, ہر روح. اچھا اس را کو ہم موٹا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے تو اس کو ہم نے موٹا کر دیا, ہر را نہیں کرنا. آگے آتے ہیں اذان کی طرف. کس کی طرف؟ اذان, اذان, اذان. کوشش کیا کریں کہ اب آپ نے جو بھی بات کرنی ہے اس کو تلفظ کے ساتھ ادا کریں. گھر میں بھی جو بات کرتے ہیں اس کو تلفظ کے ساتھ ادا کریں, یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. ہم نے سیکھا تھا اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا مسٹیک ہوتی ہے ہماری؟ اللہ اکبر, اللہ یا اللہ, اس کو بگاڑ دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ آگے آ گیا جی, کیا ہے؟ کوشش کریں پڑھنے کی. ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. دیکھیں, اشہدو, اشہدو, اللہ, اللہ. اب ہماری غلطی یہاں کیا ہوتی ہے؟ اس جگہ پر آپ نے سنا ہوگا اللہ, غلطی. یہ وہ والا اللہ نہیں ہے, یہ لام الف لا ہے. اللہ, الہ, یہ آخر میں ہا وہی چل رہی ہے, ٹھیک ہے. الہ الا اللہ. اس کو کیوں موٹا کیا؟ اب یہ اللہ کو موٹا کرنا ہے. سمجھ آ گئی جی؟ دیکھیں سارے ورڈ وہی یوز ہونے ہیں, بس کوشش ہم نے کرنی ہے جتنا سیکھتے جائیں اس کو امپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا اذان کا سبق ہو گیا, ٹھیک ہے جی. آگے ہم آتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت کی دعا. اللہم افتح لی, ہم افتح لی. یہ دیکھ رہے ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, رحمتک. اس کا مطلب بھی انشاءاللہ ہم نے یاد کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ. اے اللہ افتح, کھول دے. کیا چیز کھول دے؟ لی, لی میرے لیے, میرے لیے کیا چیز کھول دے؟ ابواب, دروازے. کس چیز کے دروازے کھول دے؟ رحمتی کا, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. تو یہ دعائیں جو ہوتی ہیں یہ برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں. جب بھی ہم ان کو گھر میں آنے کی یا گھر سے نکلنے کی, مسجد میں آنے کی چھوٹی چھوٹی دعائیں, سلام بھی کہتے ہیں نا, یہ سلامتی کی دعا ہے. جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں رحمت اور برکت کا نزول ہو سکتا ہے. تو یہی ہمارا آج کا سبق ہے, یہی ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. کل انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے. میں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جو ساتھی دیکھتے ہیں وہ آگے سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں. یہ نیکی کا ذریعہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. آپ بھی اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں, اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں, والدین کو لے کے آئیں, بچوں کو لے کے آئیں, جیسے بھی ہو. تھینک یو, جزاک اللہ خیر.